جب نگو کو پتہ چلتا ہے کہ تمام تر پراپرٹی اب عریض اپنے نام کروا چکا ہے اور اب اسے کسی چیز کا ڈر نہیں ہے اور اب وہ اس گھر کی مالکن ہے، اس لیے اب نگو کے بھی پر پرزے نکل آئیں گے اور نگو اپنے ہی بھائی پر اب رعب ڈالنا شروع کر دے گی اور اپنے گھر والوں کو کہہ دے گی کہ وہ اس گھر سے چلے جائیں، کیونکہ نگو کو معلوم ہوتا ہے کہ شکیل کی حرکتیں بالکل بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ وہ کوئی نہ کوئی ایسی حرکت پھر سے ضرور کرنے کی کوشش کرے گا، ہو سکتا ہے کہ وہ پھر سے ہماری ہی دولت ہتھیانے کی کوشش کرے، جس طرح سے اس نے عریشہ کے ساتھ کیا۔ ابھی نگو کو تو یہ بھی پتہ نہیں، لیکن کوثر کو تو یہ اچھے سے معلوم ہوتا ہے۔ کوثر تو یہ دیکھ کر حیران و پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ نگو ہمارے ساتھ کر کیا رہی ہے، کیونکہ کوثر کو اپنا خطرہ پڑ جائے گا کہ اگر آج اس نے شکیل کو اس گھر سے جانے کے لیے کہہ دیا ہے تو کل کو یہ ہمیں بھی اس گھر سے جانے کے لیے کہہ نہ دے۔ اب جب اس طرح سے نگو اور شکیل آپس میں لڑنا شروع کر دیں گے تو رفعت بیگم کو بہت زیادہ غصہ آئے گا اور رفعت بیگم اب ان دونوں کو باتیں سنانے لگے گی اور کہے گی کہ تم دونوں اپنی اوقات دکھانا شروع ہو گئے ہو۔ تو نگو بھی اب چپ نہیں رہے گی اور اپنی ساس سے کہے گی کہ ہم بھی تو آپ ہی کے خاندان سے ہیں، جیسا آپ کر رہی ہیں ویسا ہی ہم کر رہے ہیں، بہتر یہی ہے کہ ہمیں ہماری اوقات یاد دلانے سے پہلے آپ بھی اپنی اوقات یاد رکھیں۔ یہ سن کر تو نگہت بیگم کو بہت زیادہ غصہ آئے گا اور دل میں سوچے گی کہ ہے تو یہ اس کی بھتیجی، لیکن کس طرح سے اس نے میرے منہ پر ہی یہ بات کر دی۔ رفعت بیگم جو کہ بہت زیادہ خوش فہمی میں ہی بیٹھی ہوں گی کہ یہ ساری کی ساری دولت اب اسی کی ہے، لیکن یہ ان کی غلط فہمی ہی ہوگی۔